الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعق أبو بكر وبلال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فجعلها بالجحفة متفق علیہ. حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سچے باپ کی سچی بیٹی فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو فرمایا الہی مدینہ ہمیں ایسا پیارا کر دے جیسے مکہ پیارا تھا، اس سے بھی زیادہ، اور اسے صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد میں ہمیں برکت دے اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جحفہ میں بھیج دے. اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے نقل کیا ہے. بندہ اپنے دیس میں رہے، اپنے ملک میں رہے، حضرت اس کی کیا ہی بات ہے. پردیس چلا جائے، ہجرت کرے، نقل مکانی کرے، وقتی ہو یا مستقل ہو، وہ ساری زندگی اپنے دیس کو بھولنے نہیں دیتی جہاں پر بندہ پیدا ہوتا ہے. آج بھی جو ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے، جو بزرگ زندہ ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کو 78 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے، تو کیا آپ کو وہاں کی یاد آتی ہے جہاں سے آپ نے ہجرت کی؟ تو آپ کو وہ بالکل بتائیں گے کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے تھے ہمارے لیے دیس بھی نیا تھا، آب و ہوا بھی نہیں تھی، اور ہمارے دل بھی نہیں لگے تھے. اگرچہ تو ہم یہاں گئے تھے لیکن دل ہمارے وہیں پہ بسے ہوئے ہیں. آج بھی جب کوئی پرانے بزرگ جاتے ہیں نا جی، ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ان وادیوں کو دیکھ کر، ان محلوں کو، ان گلیوں کو دیکھ کر آج بھی رو پڑتے ہیں. جو یہاں کے تھے، یہاں سے ادھر گئے، وہ بھی جب آتے ہیں تو ان کی کیفیتیں، آج کل تو وہ پروگرام بھی ایسے چلے ہوئے ہیں یعنی کہ وہاں کے لوگ آتے ہیں اپنے جائیداد اور اپنے محلے، اپنی گلیاں دیکھتے. تو صحابہ کرام کے اندر ایک فطری ایک جذبہ تو تھا نا مکے کے اندر. جب یہاں پر آئے تو اپنے اس شہر کی جدائی کا ان کے اندر جب کیفیت پیدا ہوئی تو بخار آ گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: الا لیت شعری حل ابیتن لیلتا بوادی عندی ذو خر وجلیل وحل اردن یوما مئہ مجنت وحل تبدون بی شامت والفیل. آپ فرماتے ہیں کاش وہ وادیاں پھر مجھے نصیب ہو جائیں، ان وادیوں میں جاؤں اور ان وادیوں کے اندر میں جا کے پانی پیوں، وہ پہاڑیاں دیکھوں، وہ میں چیز دیکھوں. اب یہ کیفیت دیکھی نا جی، اندر کا ایک اداسی دیکھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تو اماں جی کے والد گرامی تھے، یعنی اماں عائشہ کے تو والد تھے. تو آج بھی بیٹیوں کے دل میں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے. آج بھی اگرچہ وہ لگتا ہے کہ ماں سے زیادہ ان کا اٹیچمنٹ ہے یعنی، لیکن آج بھی بیٹی جو ہے وہ باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ محبت کے لیے الفاظ کا جامہ پہنایا جائے تو جبھی آپ کو محبت پتہ چلے گی. کچھ محبتیں خاموش بھی ہوتی ہیں، اور بیٹی کی باپ کے ساتھ خاموش محبت ہے. اور باپ کی اولاد، ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اس کو بیٹیاں زیادہ عزیز ہوتی ہیں. مردوں کے اندر ایک بات ہے کہ وہ ان کے اندر برداشت کا جذبہ زیادہ ہے، برداشت کا، ان کے آنسو نہیں بہتے، ان کے اظہار کے الفاظ وہ نہیں نکال سکتے، عورتیں زیادہ کر لیتی ہیں. لیکن جب یہ کیفیت دیکھی نا اماں جی عائشہ نے کہ ابا جی کی طبیعت خراب ہے، بخار ہے، یہ کہلاتا یثرب تھا، بیماریوں کا گھر کہلاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی بیمار ہو گئے. بلال کے بارے میں بھی پتہ چلا وہ بھی بیمار ہو گئے. یہ شعر پڑھ رہے ہیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی، یا اللہ تو میرے شہر سے یہ بیماریوں کو دور نہیں کر دیتا، یہ جو یثرب ہے اس کو مدینہ نہیں بنا دیتا، یا اللہ بیماریاں یہاں سے دفع کر دے. وہ جوفہ ہے نا مقام، یا اللہ وہاں پہ بھیج دے.
ادھر چلی جائیں، اور یا اللہ ہمیں برکت دے دے، ہمارے صحاب میں بھی، ہمارے مد میں بھی الہی برکت دے دے، اور یا اللہ ان کو صحت بھی عطا فرما دے، اور یا اللہ صحت کے ساتھ ان کے دلوں میں نا مدینے کی محبت ڈال دے۔ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے دعا تو حضرت صدیق اکبر اور بلال کے لیے کی تھی، لیکن وہ دعا آنے والے ہر ایک غلام کے لیے قابل قبول ہو گئی۔ اب سب کو مدینہ بھی، اب مکہ تو پیارا ہے ہی ہے، لیکن مدینہ جتنا پیارا ہے اتنا کسی اور کو کوئی اور شہر پیارا نہیں ہے۔ آقا جی کے قدمان مبارک کے صدقے اللہ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، اور مدینے کی آب و ہوا فضا کے اندر حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھ دی، وہاں کی خاک کو بھی خاک شفا بنا دیا۔ میں تو خود وہاں پر رہ کے آیا ہوں، میں یورک ایسڈ کا بھی مریض ہوں، میں کولیسٹرول کا بھی مریض ہوں، میں شوگر کا بھی مریض ہوں، میں بلڈ پریشر کا بھی، اتنے پھکے پھکے ہم گولیوں کے روز ٹھوستے ہیں، لیکن جس وقت میں مدینے جتنے دن رہا ہوں ایک بھی گولی کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہاں کے پانی میں ہی شفا ہے، وہاں کی آب و ہوا میں ہی شفا ہے۔ بندہ جب وہاں پہ چلتا ہے سبحان اللہ، ایک الگ نظارہ، ایک الگ خوشی، ایسا لگتا ہے جیسے روح کو سکون آ گیا۔ اور ظاہری بات ہے، حقیقت ہے، اگر امتی کو نبی کے در پہ جا کے سکون نہیں ملنا تو کائنات میں پھر کہاں پہ رہ گیا سکون؟ اگر بندے کو رب کے گھر میں جا کے سکون نہیں ملنا تو حضرت پھر سکون کہاں رہنا ہے؟ میں جو جتنے بھی پریشان ہوتے ہیں نا جی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے، پریشانیوں نے، تکلیفوں نے اتنا گھیر لیا، اتنا گھیر لی، میں ایک ہی ان کو علاج بتاتا ہوں، جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ، جاؤ عمرہ کر کے آؤ۔ جب وہاں جاؤ گے نا تو یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ دکھ، اللہ ان ہواؤں، فضاؤں اور ان جگہوں کے صدقے میں، کملی والے کے صدقے میں اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ خاص کر میں جتنے بھی میرے بزرگ ساتھی ان سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے ایک دفعہ جا کے حضور کا در دیکھ کے آؤ، ایک دفعہ جا کے مکے کی فضائیں دیکھ کے آؤ، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہتے تھے، کیوں کہتے تھے جاؤ 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 جاؤ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر سال بار بار حضور کے روضہ انور کی، بیت اللہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا